أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اب یہ ہوا قرآن کے ذریعے سے سیمنٹ سبسٹنس مہیا ہوتا ہے لوگوں کو جوڑنے کے لیے. یہ بڑے غور طلب بات ہے کہ قرآن کیسے حبل اللہ ہے، تو ان آدمی کو جوڑیں گے کیسے آپ؟ بظاہر آپ نے جوڑ بھی دیا، تب بھی ذہن تو ان کے ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے علیحدہ کام کر رہے ہیں. انسانوں کے اندر یکجہتی پیدا کرنے کے لیے لازم ہے کہ ان کا فکر ایک ہو، ان کی سوچ ایک ہو، ان کے نظریات کے اندر ہم آہنگی پیدا ہو جائے. اور جب ان کی نظریات اور فکر اور سوچ میں ہم آہنگی ہوگی تو ان کے مقاصد ایک ہوں گے، تب وہ امہ بنیں گے. امہ تو میں نے جیسے کہ ابتدا میں عرض کیا تھا، کہتے ہی اس کو ہے وہ جمعیت کہ جو ہم مقصد لوگوں پر مشتمل ہو. مقاصد کا تعلق انسان کے فکر اور نظریے سے ہے. آپ کا نظریہ اگر کچھ اور ہے تو اس کے مطابق یہ مقاصد زندگی کے بنیں گے. آپ کا نظریہ حقیقی ایمان ہے تو اس سے آپ کا مقصد زندگی بنے گا اللہ کی رضا حاصل کرنا بالآخر، اور دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا. یہ آپ کا مقصد بن جائے گا، خود بخود بن جائے گا. اگر اللہ پر اور رسول پر اور قرآن پر اور آخرت پر جو یقین ہے، جو ایمان ہے آپ کے دلوں میں جاگزی ہے، تو نظریے کی بنیاد پر مقصد وجود میں آتا ہے. مقصد کی ہم آہنگی ہوگی تب کہ جب کہ نظریہ ایک ہو، اور نظریہ ایک کرنے والی شے قرآن ہے. آپ کے اندر ہم آہنگی پیدا کرے گی، آپ کی سوچ میں، آپ کے نظریات میں، آپ کے فکر میں، آپ کے اینگل آف ویو میں، آپ کے نقطۂ نظر میں. اس سے نتیجتاً کیا ہوگا کہ آپ کا مقصد ایک ہو جائے گا. ہم مقصد ہوں گے اور تبھی آپ کی امت بنتی ہے. اور جتنی کچھ اس کے اندر یہ یک رنگی اور ہم آہنگی ہوگی فکری اور مقصدی، اتنی ہی یہ امت مضبوط ہوگی، مستحکم ہوگی، طاقتور ہوگی، قوی ہوگی. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء. اور ذرا یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو تم پر ہوا جبکہ تم آپس میں دشمن تھے. فألف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو تم اللہ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. ان الفاظ کا مصداق اول تو پورے عرب کے لوگ ہیں. عرب میں قبائلیت اور قبائل کی آپس کی خانہ جنگی، یہ گویا کہ ان کا جس کو کہتے ہیں اس وادی رول. مستثنا وہ 4 مہینے ہوتے تھے، وہ اشہر حرم جو حج کی وجہ سے اور عمرے کی وجہ سے، یہ چونکہ روایت چلی آ رہی تھی حضرت ابراہیم کے زمانے سے، تو 4 مہینے تو وہاں بد امنی نہیں ہوتی تھی، امن کے، چین کے، سکون کے ہوتے تھے. باقی 8 مہینے اٹ واز دی رول. اس قبیلے نے اس کے اوپر مار دھاڑ کی ہے، اس نے اس کے اوپر دھاوا بول دیا ہے، اس نے اس پر شمخون مارا ہے، اس نے اس کو لوٹا ہے. یہ کام ان کا تھا، صبح شام کا، رات کا، ہمیشہ کا. لیکن یہ کہ جب اسلام آیا تو اسلام نے ان قبیلوں کو جوڑا ہے، اور اس طریقے سے جوڑا، ایک بنیاد مرصوص بنا دیا، ایک ایسی فصیل کہ جس کی تمام اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں باہم. سیمنٹ سبسٹنس قرآن بن گیا نا، اس لیے اس نے ان کو جوڑا ہوا تھا. اور خاص طور پر ان الفاظ کا مصداق جو ہے اوس اور خزرج کے 2 قبیلے، یہ جو اصل عربی الاصل قبیلے تھے جو کہ مدینے میں یثرب میں حضور کی آمد سے پہلے اس کا نام یثرب تھا، لیکن خود ان 2 قبیلوں کے اندر آپس میں جنگ رہتی تھی، اور یہودی خاص طور پہ ان کو لڑاتے تھے. اس لیے کہ یہ لڑتے رہے تاکہ ان کی جمعیت ایسی نہ ہو جائے کہ جو ہمیں مستقل طور پر دبا کر رکھے. کبھی لڑائی شروع کی تو ان کا ساتھ دے دیا، کبھی ان کا ساتھ دے دیا، ایک قبیلہ ادھر ہو گیا، ایک قبیلہ ادھر ہو گیا. یہ داستان چلی آ رہی تھی 100 برس سے مدینے کے اندر، اور نسل بعد نسل جو ہے وہ دشمنیاں اور قتل کے جواب میں قتل، اور پھر اس جواب کا جوابی قتل جو ہے ہو رہا تھا. حضور کی تشریف آوری کے بعد ان دونوں قبولوں کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا جیسے باہم شیر و شکر ہو، دودھ کے اندر جیسے کہ چینی جو ہے گھل جائے، یکجان ہو جائے. تو یہ جو معاملہ ہے خاص طور پر اوس اور خزرج کے اعتبار سے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، یعنی آخری تباہی میں اور تمہارے مابین کوئی فاصلہ نہیں رہ گیا تھا، تباہی کے آخری کنارے پر پہنچے ہوئے تھے. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ چیز بھی حقیقت ان عوامل میں سے ہے کہ جس نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مدینے میں.
مدینے میں یہ دونوں قبیلے اس درجے تھک چکے تھے باپ ایک دوسرے سے جنگ کر کے کہ اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ ہمیں کوئی ایک نظام بنانا چاہیے، کوئی ایک بادشاہ اپنا مقرر کرنا چاہیے، ورنہ اگر یہی معاملہ رہا تو ہم ختم ہو جائیں گے۔ لہذا انہوں نے طے کر لیا تھا۔ عبداللہ ابن ابی یہ خزرج کا سردار تھا، بہت بڑا سردار تھا، اور خزرج کا قبیلہ جو ہے اوس کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ بڑا تھا۔ اس کو طے کر لیا کہ اس کو بادشاہ بنا لیں گے اپنا، بس یہ پھر سب کے اوپر حکومت کرے گا، آخری فیصلے یہ کیا کرے گا، اور اس کے لیے تاج بھی تیار ہو گیا سونے کا۔ تاج پوشی کی رسم باقی تھی کہ حضور پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ وہ جو ایک پولیٹیکل خلا وہاں تھا جس کی وجہ سے وہ محسوس کر رہے تھے کہ ہمارا کوئی نظام ہونا چاہیے، اس کو بہت بروقت آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خلا کو پر کر دیا۔ اس حوالے سے وہاں اسلام جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھر پھیلا، اور آپ کے قدم جو ہے بڑی مضبوطی کے ساتھ وہاں جم گئے۔ تو فرمایا کہ اب تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، نجات دی۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، یعنی آخری منزل مراد تک پہنچ جاؤ۔ یہ ہے لعلکم تہتدون۔ اب آپ نوٹ کیجئے گا، میں نے جو گنوائی تھی 5 آیات جو سورہ بقرہ کی ہیں، وہ اولئک ھم المہتدون پر ختم ہو جاتی ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں ہیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ یہاں یہ دوسری آیت ختم ہوئی اس پر لعلکم تہتدون پر، لیکن اب اس سے آگے تیسری آیت آ رہی ہے۔ یہ وہ شے ہے کہ جو سورہ بقرہ میں موجود نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں اس سے اگلی منزل تو بیان کر دی گئی ہے کہ اس مقصد تاسیس کو پورا کرنے میں تمہیں اپنی جانیں بھی دینی پڑیں گی۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن وہ لائے عمل کیا ہے، کرنا کیا ہے، مقاصد کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، وہ ہے کہ جو اس آیت میں آ رہا ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت وجود میں آئے، یا تم سے ایک ایسی جماعت وجود میں آئے جو 3 کام کرے صرف، یدعون الی الخیر، خیر کی طرف بلائے، یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور منکر سے روکے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہوں گے آخر کار فلاح پانے والے، اپنی شخصیتوں کی کما حقہ تعمیر کر لینے والے، جیسے کہ اللہ چاہتا ہے۔ جس مقام پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا کہ اس کو اپنا خلیفہ بنایا زمین میں، اس مقام تک پہنچانا انسان کا اپنے آپ کو آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے جان جوفوں کے اندر ڈالنی پڑے گی، اور اس کے لیے یہ ہے نقطہ۔ اب دیکھیے یہاں ایک بڑی خوبصورت تقسیم ہو گئی ہے۔ 3 آیتوں میں سے نکاتی لایا عمل آیا، پہلی آیت میں ایک نقطہ، دوسری میں دوسرا نقطہ، تیسری میں تیسرا نقطہ، لیکن یہ نقطہ 3 نکات پر مشتمل ہے۔ ایک تو منکم کے بارے میں جان لیجیے، 2 آ رہا ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، ایک تو یہ ہے کہ تم میں سے ایک ایسی امت ہونی چاہیے، یہ من تبعیضیہ کہلائے گا، اور ایک یہ تم سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے، یہ گویا کہ بیانیہ کہلائے گا۔ چنانچہ عرب کہتے تھے للامیر من اولادہ جند، ہمارا جو امیر ہے اس کی تو اولاد ہی ایک لشکر کی شکل میں ہے۔ یہاں من جو ہے بیانیہ ہے، تبعیضیہ نہیں ہے کہ اولاد میں سے کچھ لشکر ہے، نہیں، وہ اولاد اللہ نے اس کو اتنی دی ہے، 50 بیٹے دے رکھے تو وہ تو خود ہی گویا کہ ایک لشکر ہے اپنی جگہ پر۔ للامیر من اولادہ جند، اس کی تو اپنی اولاد میں لشکر موجود ہے، تو یہ یہاں پہ تبعیضیہ نہیں ہے بلکہ یہ بیانیہ ہے، اس کی اولاد ایک لشکر کی شکل میں ہے۔ تو اے مسلمانوں، اب تمہاری جمعیت کو اس شکل میں ڈھل جانا چاہیے کہ تم 3 کام کرو صرف، یہ ہوگا بیانیہ۔ اور ایک شکل یہ ہو سکتی ہے، اور یہ اس صورت میں ہوگی کہ اگر امت، اس وقت تو اس کا کوئی امکان نہیں، جو بھی شکل تھی وہ تو پوری کی پوری امت مخاطب ہے، اور وہی امت ہے جو آگے چل کر آ رہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تو پوری امت اس حال میں تھی۔ لیکن یہ کہ ہمیشہ تو یہ حال رہنے والا نہیں تھا، اللہ کے علم میں تھا۔ امت سو جائے گی، امت اپنے مقصد کو بھول جائے گی، کہلائے گی امت محمد، لیکن اس امت کا مقصد تاسیس کیا تھا وہ اس کے سامنے رہے گا ہی نہیں۔ اس وقت پھر کیا شکل ہوگی؟ ویسے تو امت ہوگی، اب آج جو ہے 120 130 140 150 کروڑ امتی موجود ہیں، لیکن امت تو کہیں نہیں ہے، کوئی امام ان کا ایک نہیں ہے،
پھر یہ کہ وہ مقصد زندگی جو ہے وہ تو ان کی نگاہوں سے اوجھل ہے. تو دنیا کی دوسری اقوام جس طرح اپنے لیے اپنے مفادات کے لیے جد و جہد کرتی ہیں، اسی طرح یہ اپنے مفادات کے لیے، اپنے قومی مفاد کے لیے، اپنے ملکی مفاد کے لیے کوشش کر رہے ہیں. لہذا یہ دوسری قوموں کی طرح کی قوم بن گئے. اس وجہ سے ہو سکتا ہے جب یہ شکل ہو تو پھر اس امت میں سے ایک چھوٹی امت وجود میں آئے جس کو ہم کہیں گے امہ ود ان امہ. جیسے آپ دو الفاظ جو ہے استعمال کرتے ہیں، پارٹی ود ان پارٹی، اسی طریقے سے امہ ود ان امہ، اس بڑی امت میں کہ جو سو گئی ہے ایک چھوٹی امت وجود میں آئے جن کو کہ یہ سبق اپنا یاد آ جائے. جو جاگ جائے وہ دوسروں کو جگائے، مل جل کر ایک چھوٹی امت بن جائے کہ جو یہ 3 کام کرے. وہ 3 کام کیا ہے؟ خیر کی دعوت نمبر 1، اور سب سے بڑا خیر یہ قرآن ہے. ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ بھی یہ لوگ جمع کرتے ہیں دنیا میں، مال اور دولت، جن جن چیزوں کی قدر ہے ان کے دلوں میں، ان سب سے بڑھ کر خیر اور قیمتی شے قرآن ہے. اسی قرآن کے حوالے سے وہ شخص جو قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دے وہ سب سے بہترین انسان ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، سمجھیں اور سمجھائیں. تو اس اعتبار سے یدعون الی الخیر کے معنی ہوں گے یدعون الی القرآن، دعوت الی القرآن، بلاؤ قرآن کی طرف، دعوت دو قرآن کی طرف. اسی سے اس امت کے اندر اپنا مقصد کا شعور پیدا ہوگا دوبارہ، پھر یہ پوری امت جاگ جائے گی، ہوش میں آئے گی. تنزیل من رب العالمین. تو یدعون الی الخیر پہلا کام یہ دعوت الی الخیر، دعوت الی القرآن. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دینا، نیکی کا مشورہ دینا، لوگوں سے کہنا کہ بھلے کام کرو. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بدی سے روکنا. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور صرف یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اصل کامیابی، اصل شخصیتیں جن کی پروان چڑھے گی اس رنگ میں جس رنگ میں اللہ چاہتا ہے کہ پروان چڑھے. یہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہونے کے واقعتاً مستحق ہوں گے کہ انہیں مانا جائے کہ ہاں یہ وہ آدم ہے کہ جس کو قرآن مجید میں اللہ نے قرار دیا ہے کہ یہ خلیفہ ہے اللہ کا زمین میں. تو تب شخصیتیں وجود میں آئیں گی جب اس پروگرام پر عمل پیرا ہوگے. اور اس میں اب آپ نوٹ کیجئے کہ آخری جو بات ہے اس کی، اس کو 3 درجوں میں حضور نے تقسیم کر کے بیان فرمایا. نہی عن المنکر، نہی عن المنکر کے 3 درجے ہیں. طاقت اور قوت سے بدی کو روک دینا، یہ سب سے اونچا درجہ ہے. لیکن ظاہر بات ہے وہ طاقت ہونی چاہیے تبھی تو اس کا استعمال ہوگا. اگر طاقت ہے نہیں تو طاقت حاصل کیجئے اس مقصد کے لیے. اور اس دوران میں بھی کم سے کم زبان سے تو کہتے رہیے کہ یہ کام غلط ہے، یہ برا ہے، چھوڑ دو، خدا کے لیے باز آ جاؤ. لیکن جب تک طاقت نہیں، کہہ تو سکتے ہیں نا، زبان تو استعمال کر سکتے ہیں. زبان ہے، قلم ہے، اور ذرائع ابلاغ جو بھی اللہ نے دے رکھے ہیں، ویڈیو ہے، آڈیو ہے، جس طریقے سے کتابیں چھپے، رسالے چھپے، وہ سب زبان ہی کے تحت میں آ جائیں گے. یہ دوسرا درجہ ہے. اور پھر تیسرا درجہ بھی ہے. اگر حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ زبان کھولنی بھی ناممکن ہو جائے، زبان کھلتے ہی اندیشہ ہو کہ گدی سے کھینچ لی جائے گی، اور اگر کسی میں اتنی جرت اور ہمت نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا خطرہ بول لے سکے، تو ایک آخری درجہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمزور لوگوں کے لیے فراہم کیا ہے کہ دل سے شدید نفرت رکھے بدی کے ساتھ. اور یہ اگر نہیں ہے تو پھر ایمان ہے ہی نہیں. بدی سے نفرت نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں. چنانچہ حدیث جو ہے حضرت ابو سعید خدری سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 درجے حضور نے بیان کیے. حضور نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو شخص بھی کسی بدی کو دیکھے اس کا فرض ہے کہ اسے طاقت سے روکے. فإن لم يستطع، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو فبلسانہ، تو زبان سے روکے اسے، زبان سے، قلم سے، جو بھی طریقہ ہو. اور فإن لم يستطع، اس کی بھی ہمت نہ ہو، اتنا بڑا رسک بھی لینے کو انسان تیار نہ ہو، زبانوں کے گدی سے کھینچ لیے جانے کا اندیشہ ہو، زبانوں پر تالے پڑ گئے ہو، فبقلبہ، تو دل سے شدید نفرت رکھے. وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. بہرحال اس پر جو عمل کریں گے تو ان کے لیے تو فلاح کا وعدہ ہے. اولئک هم المفلحون، ان سے اللہ کا وعدہ ہے، ان کی شخصیتیں صحیح پروان چڑھیں گی، وہ واقعتاً اللہ کے بندے بنیں گے. عباد الرحمن، وہ اللہ کے بندے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے محبوب بندے بنیں گے. وہ اسی شکل میں بنیں گے کہ اس سے نکاتی لائے عمل کے اوپر وہ عمل پیرا ہو جائیں. اولئک هم المفلحون، یہ حصر کا اسلوب ہے. فلاح پانے والے صرف یہی ہیں. وہ بڑی امت جو سوئی ہوئی ہے تان کر، لمبی تان کر سوئی ہوئی ہے، اس سے فلاح کا وعدہ نہیں ہے. فلاح تو اس سے نکاتی لایا عمل پر عمل پیرا ہونے سے
اس کی امید ہو سکتی ہے کہ کی جائے۔ اب دیکھیے بقیہ آیات جو ہیں اس کی اسی کی مزید وضاحت کہہ لیجئے، اس کی تاکید کہہ لیجئے، مثبت اور منفی انداز میں اس کو اور مزید اجاگر کیا گیا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جو متفرق ہو گئے، ٹکڑیوں میں بٹ گئے، اور جنہوں نے اختلاف کیا اس کے بعد کہ ان کے پاس بینات آ چکی تھی۔ اس میں سابقہ امت کے اندر جو تفرقہ پیدا ہوا اس کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اب جو اس امت نے تفرقہ کیا ہے پیدا اپنے اندر حضور کے اعتبار سے، بینات آ گئی ہیں، قرآن مجید کی واضح آیات آ چکی ہیں، ان کے دل گواہی دے چکے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، پھر بھی وہ اختلاف کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، تو گویا کہ ان کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑی سزا ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اب یہ قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ وہ دن، تصور کرو اس دن کا کہ جس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، روشن ہوں گے، اس پر حشاشت اور بشاشت کے آثار ہوں گے۔ وتسود وجوہ، بہت سے چہرے جو ان پر تاریکی چھائی ہوئی ہوگی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، تو وہ لوگ جن کے چہروں کے اوپر کالک ملی ہوگی، جن کے اوپر سیاہی اور تاریکی چھائی ہوئی ہوگی، اکفرتم بعد ایمانکم، ان سے کہا جائے گا کیا تم نے کفر کیا تھا ایمان لانے کے بعد؟ اب اس میں دونوں باتیں آ جائیں گی، وہ تورات پر ایمان لائے اور پھر تورات میں تفرقہ ڈالا، اور محمد رسول اللہ پر بھی ان کے دل ایمان لے آئے اور پھر انہوں نے انکار کیا۔ اکفرتم بعد ایمانکم، تمہارے دلوں نے گواہی دی کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن تم اپنی سیادت، اپنی چودراہٹ، اپنی مسندیں، اپنی حیثیت، اپنی وجاہت جو تمہیں حاصل ہے اس کو ہاتھ سے دینے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے اس ایمان کے بعد تم نے کفر کیا ہے۔ تمہارے دلوں نے گواہی دے دی، حق کو تسلیم کر لیا، حق کو پہچان لیا، لیکن پھر تمہاری زبانوں نے انکار کیا۔ اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب چکھو مزہ عذاب کا اپنے اس کفر، اپنے کفران کی وجہ سے۔ اب دیکھیے کفر کے لفظی معنی کیا ہے؟ چھپا دینا، دبا دینا، یہ شکر کے مقابلے کا لفظ ہے۔ شکر کیا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے، آپ کی خدمت کی ہے، آپ کا احسان کیا ہے، تو آپ کے قلب کی گہرائیوں سے ایک جذبات، ایک خاص قسم کا جذبہ تشکر جسے آپ کہتے ہیں، جذبات امتنان، وہ آپ کے قلب کی گہرائی سے ابھرتے ہیں۔ کفر یہ ہے کہ آپ اس کو دبا دیں، ناشکری اور کفر یہ ہم مانی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ان جذبات کو سامنے لائیں، زبان پر لائیں اور اس کا جو محسن ہے اس کا شکریہ ادا کریں، آپ نے دبا دیا اس کو۔ اسی معنی میں جب دل نے گواہی دے دی کہ یہ حق ہے لیکن آپ نے دبا دیا اس دل کی گواہی کو، یہ کفر ہے۔ چھپا دیا قلب کی جو تمہاری گواہی تھی، تمہارے ضمیر نے جو گواہی دی تھی اسے دبا دیا، سپریس کر دیا۔ اس لیے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر یہ دو لفظ جوڑ کر آئے، الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا۔ پہلا مرحلہ ہے چھپا دینا اور پھر تکذیب کرنا ہماری آیات کی۔ پہلے تو یہ کہ اس کی تصدیق جو اندر سے ابھر رہی تھی قلب کی گہرائیوں سے، اسے دبا دیا، سپریس کیا، اور پھر زبان نے تکذیب کی کہ نہیں 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 نہیں، یہ تمہارا اپنا کلام ہے، یہ محمد کا اپنا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ تکذیب اور تکفیر جو ہے یہ گویا کہ دونوں چیزیں بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں، یہ ایک پروسیس کے دو سٹیجز ہیں۔ الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، پہلے انہوں نے اپنی اندرونی شہادت کو دبایا، سپریس کیا، اور پھر ان کی زبانوں نے تکذیب کی، جھٹلایا ان آیات کو کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور رہے وہ لوگ کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ فَرَاحٌ وَرَيْحَانٌ، جیسے سورہ واقعہ میں الفاظ آئے ہیں، فَرَاحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ۔ یہاں نتلو کا فاعل کون شمار ہوگا؟ تلک آیات اللہ نتلوہا، یہاں گویا کہ جبرائیل کہہ رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ درمیان میں لنک ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے ایلچی اور انسانوں میں سے بھی۔
تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور یہ کہ بالواسطہ اگر آپ لیں گے تو پھر اللہ پر بھی آ سکتا ہے، یہ ہم سنا رہے ہیں، اللہ سنا رہے ہیں، اس لیے کہ جبریل کا سنانا جو ہے وہ در حقیقت اللہ ہی کا سنانا ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جہان والوں کے لیے کوئی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، کسی پر ظلم، کسی کی حق تلفی، کسی پر خام خواہ بلا سبب کوئی تشدد کرنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں چاہتا تمام جہان والوں کے لیے کوئی بھی ظلم۔ یہاں یہ نقطہ نوٹ کر لیجئے، اور یہ امام حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسالیب قرآن پر کتاب لکھی ہے کہ قرآن مجید میں کہیں کہیں جو ظرف ہے اس کو جمع کر دیتے ہیں مظروف کی جمع کے لیے، عالم، عالمین، عالم میں بسنے والے سب لوگ، تمام جہان والے، ایک ہے تمام جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی ظلم نہیں چاہتا، ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کے لیے کوئی ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ لیکن ایک شکل یہ ہے کہ یہ عالم ظرف ہے، مظروف اس میں ہے اقوام، انسانی، انسانوں میں سے کسی پر بھی اللہ تعالیٰ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، کسے باشد۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے، ملکیت تامہ، ملکیت مطلقہ صرف اللہ کی ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بالآخر تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یہ رکوع تو مکمل ہوا، لیکن اگلی آیت جو ہے چونکہ اگلے رکوع کی پہلی آیت وہ اس کے ساتھ جڑ رہی ہے، یہ گویا کہ اعلان ہے۔ یہ تو پہلے کہہ دیا گیا، یہ اس کا جو ترتیب ہے اس کو یوں سمجھیے کہ اے مسلمانوں تمہارے افراد پختہ ہونے چاہیے، تقویٰ دل میں ہو، عمل میں اللہ کی فرما برداری ہو، اور دونوں حد کمال کو پہنچے ہوئے ہوں، تقویٰ جتنا کہ تقویٰ کا حق ہے، اور کوئی لمحہ بھی تمہارا جو ہے وہ نافرمانی میں بسر نہ ہو۔ پہلے تو ایسے افراد تیار کرو، پھر قرآن مجید کے سیمنٹ سبسٹنس سے ان کو جوڑ کر ہم خیال، ہم مسلک، ہم مقصد بنا دو، تاکہ وہ بنیان مرصوص ایک فصیل بن جائے۔ یہ جمعیت جو وجود میں آئی اس کو تین کام کرنے ہیں، دعوت الی الخیر، دعوت الی القرآن، امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ نہی عن المنکر کے تینوں جو مختلف درجے ہیں، تو یہ گویا کہ ایک ہدف دیا جا رہا ہے، تم سے ایک ایسی جماعت وجود میں آ جانی چاہیے، یہ من بیانیہ کہہ رہا ہوں۔ اب یہ کہا جا رہا تم ہو گئے ہو، اب تمہیں سرٹیفائی کیا جا رہا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے مسلمانوں اب تم واقعتاً بن چکے ہو وہ بہترین امت، جو مقصد تھا سامنے رکھا گیا تھا اس مقصد کی تکمیل ہو گئی ہے، تم اس مقصد کو پورا کرنے والا گروہ بن کر سامنے آ گئے ہو، یہ سرٹیفکیٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اب تم ہو گئے ہو، اب تم نے شکل اختیار کر لی ہے، اب تم کوالیفائڈ ہو کہ تمہارے لیے یہ بات ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہیں دنیا والوں کے لیے ہم نے برپا کیا ہے، تمہارا کام ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا حکم دو، بدی سے روکو، اور اللہ پر ایمان پختہ رکھو۔ اللہ پر ایمان پختہ ہوگا تبھی اس راہ کی مشکلات تمہارے لیے آسان ہوگی، تبھی تم اپنا سب کچھ اس کی راہ میں خرچ کر دینے کے لیے اور اپنی تمام صلاحیتیں اور اوقات اور اپنے تمام وسائل و ذرائع اس کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے۔ آخری دار و مدار تو ایمان پر ہے، جتنا گہرا ایمان ہوگا اتنا ہی در حقیقت تمہارے اندر اس کام کے لیے ارادہ بھی ہوگا اور پختگی بھی ہوگی، استقامت بھی ہوگی، صبر بھی ہوگا، اور اس کے اوپر تم پوری طریقے سے کاربند رہ سکو گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔